السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40-41 کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. کل کے درس میں ہم اور آپ نے یہ سنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا. یہ دعا کب کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو ان کے کمرے میں اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل کھلا رہا ہے. میں کفالت کر رہا ہوں، میں لا کر کے نہیں دے رہا ہوں، اللہ انہیں ان کے حجرے میں کمرے میں گرمیوں کے پھل سردی میں، سردیوں کے پھل گرمی میں کھلا رہا ہے. تو ان کے دل کے اندر بھی یہ تمنا جاگ اٹھی کہ چلو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں. تو انہوں نے دعا کیا، اے اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرما لیا، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی، خوشخبری سنائی. یہ اس وقت جب وہ اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ بھی سردار ہوگا، گناہوں سے پاک ہوگا، نبی بھی ہوگا. اتنی ساری بشارتیں سنائی. بہرحال جب یہ خوشخبری حضرت زکریا علیہ السلام کو مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، میرے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، تو آگے آج سنیے زکریا علیہ السلام اپنے رب سے اب سوال کر رہے ہیں. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی جو بانجھ ہے، کیسے پیدا ہو؟ دیکھیے سوال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. اسی طرح فرمایا، اسی طرح یعنی اللہ جو چاہے کرتا ہے. اللہ کا ارادہ ہے، تم نے دعا کیا، اللہ نے دعا قبول فرما لیا، اب اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں لڑکا پیدا کرے گا. لیکن انہوں نے سوال کیا. میرے بھائی یہاں دیکھیے آیا ہے آخر کا لفظ ہے. آخر اس عورت کو بولتے ہیں جو عورت بڑھاپے کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی. ہوتا ہے نا بچے آج کے زمانے میں خصوصاً جوانی کی عمر میں ہوتے ہیں، لیکن ایسی عورت جو ایک دم سے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہو، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہو، اس کو عاقر بولتے ہیں. یا دوسرا عاقر اس عورت کو بولتے ہیں جو شروع سے ہی بانجھ ہو. اور سورہ مریم میں آیا ہے عطیہ کا لفظ آیا، اس کے اندر عطیہ اس کو بولتے ہیں. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے آیا کہ بڑھاپے کی وجہ سے جس کی ہڈیاں اور جو ہڈیوں کے اندر اتنی کمزوری آ گئی ہو نا کہ وہ خشک ہو چکی ہو، ہڈیاں خشک ہو جائے، یعنی ایک دم سے بڑھاپے کی انتہائی درجے کو کوئی آدمی پہنچ جائے تو اس کو عطیہ بولتے. تو جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اے اللہ میں بڑھاپے کی انتہائی آخری درجے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ تو جوانی سے ہی بانجھ ہے، تو میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہو؟ یہ سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ تو میرے بھائیو جس کو چاہے جب چاہے، اللہ کسی کا محتاج ہے؟ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، کسی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے
پورے संसार کو دنیا میں کون کیا کہاں کیسے کس حالت میں سب کو روزی پہنچانے والا ہے, لڑکا لڑکی دینے والا ہے, سب کو کھلانے پلانے والا ہے, اکیلے صرف اللہ کر رہا ہے, اس کے لیے کون سا کام مشکل ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود بیان فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بے شک اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کے کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے تو صرف اس کا اتنا کہہ دینا کافی ہے, کن ہو جا فیکن, وہ چیز ہو جاتی. اللہ اتنا پاورفل ہے, صرف اتنا اللہ کہہ دے ہو جا وہ چیز ہو جاتی. ہمارے اور آپ کے کہنے سے ہوگا ہو جا ہو جائے گی. ہمیں اور آپ ایک گھر بناتے ہیں, گھر بنانے میں سال بھر لگ جاتے ہیں. پورے دنیا کے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے کسی چیز کے بارے میں بول دیں کہ یہ ہو جا تو ہونے والا ہے, نہیں, یہ اللہ کے اندر یہ طاقت ہے. تو بہرحال جب زکریا علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملا. اسی طرح اب اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے, تو ان کو خوشخبری جو ملی تو پھر انہوں نے دوبارہ دوسرا سوال کیا. قال رب اجعل لی آیہ, اے میرے رب تو میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے. یعنی جب میرے یہاں اولاد ہوگا, اے اللہ تو مجھے بتا دے کہ میرے یہاں حمل قرار پایا ہے, اس کے لیے کوئی نشانی بتا دے. تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی بتا دیا. کیا نشانی؟ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہی ہے کہ تم 3 دنوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے, صرف اشارے سے سمجھاؤ گے. اور قرآن کریم سورہ مریم میں ہے ثلاثۃ لیال سویہ کا لفظ ہے کہ تم 3 راتوں تک صرف اشارے اور کنائے سے بات کرو گے, اور صحیح سالم ہونے کے باوجود. ایک ہوتا ہے کہ مطلب کوئی بیماری نہیں ہوگی کہ بیمار ہو گئے, بیماری کی وجہ سے تمہارے منہ سے بات نہیں نکل رہی. سویہ کا لفظ ہے یعنی بیماری سے تم محفوظ رہو گے, لیکن تم سمجھ لینا کہ جب 3 دن 3 رات تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے, صرف اشارے سے لوگوں کو سمجھاؤ گے, تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارے لیے لڑکا کی جو خوشخبری تھی وہ خوشخبری قریب آ گئی, حمل قرار ٹھہر گیا ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بھی بتا دی. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا جب یہ نشانی تم دیکھ لینا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, تو تم اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح میں لگے رہنا. اس سے کیا پتہ چلا, آدمی کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملنے والی ہو یا نعمت مل جائے تو ایسے حالت میں اس کو اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے, کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ. یہاں صبح و شام اللہ کو یاد کرو, تسبیح بیان کرتے رہو. یہاں بعض مفسرین نے کہا صبح و شام سے مراد عصر اور فجر کی نماز, یعنی تم صبح و شام اللہ کی کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کرو, یاد کرتے رہو. اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں, صبح و شام آدمی اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کرتا رہے. اس آیت کریمہ میں ذکر الہی یعنی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی. ابن ابی حاتم نے محمد بن کعب کا قول نقل فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کسی کو ترک ذکر الہی یعنی ذکر الہی چھوڑ دینے کی اجازت ہوتی تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ہوتی, کیونکہ وہ بات کرنے سے عاجز تھے. یعنی وہ 3 دنوں تک بات کرنے سے ہی عاجز, یعنی وہ بات نہیں کر سکتے تھے. جب اللہ نے انہیں ایسی حالت میں کہا کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو, صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو, تو جو لوگ بالکل صحیح سالم ہیں, تندرست ہیں, زبان سے بول سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, ان کو تو میرے بھائیو ہر حال میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ نہیں کرتے رہنا چاہیے. تو میرے بھائیو, اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. زکریا علیہ السلام سے اللہ نے یہی کہا کہ اس سے پہلے وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, میں نے تجھے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھی, یعنی تیرا وجود تک نہیں تھا, میں نے تجھے پیدا کر دیا. تو تجھ کو اولاد دینا میرے لیے کون سا مشکل کام, وہو علیہ ہین, میرے لیے کام بہت آسان ہے, اللہ نے خود بیان فرمایا.
تو میرے بھائیوں کسی کو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں۔ اللہ سے جو بھی نعمت ہم مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے مانگیے۔ دیکھیے بڑھاپے میں بھی لوگوں نے اللہ سے دعا کر کے اگر اولاد پائی ہے، آپ بھی دعا کیجئے، جس بھی نعمت کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔